نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ویلنٹائنس ڈے ان اسلام۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 14 فروری کو دنیا بھر میں ویلنٹائنس ڈے منایا جاتا ہے۔ پہلے تو صرف یورپ کی سائٹ پہ منایا جاتا تھا، لیکن اب کچھ سالوں سے عرب ممالک اور خاص طور پر پاکستان میں ویلنٹائنس ڈے بہت ہی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ لاشعوری کا یہ عالم ہے کہ یونیورسٹیز، کالجز اور اسکولز میں، بلکہ ہمارا میڈیا کچھ مارننگ شو کے ذریعے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ پیارے ناظرین، جبکہ اسلام سے ویلنٹائن ڈے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہاں مجھے ویلنٹائن ڈے کی ہسٹری بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ عیسائیوں کے پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا، جس کو کسی وجہ سے پھانسی دی گئی تھی، اب اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، میں مزید اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی کہ اس کو کیوں پھانسی دی گئی، اس نے ایسا کیا کام کیا تھا، کیونکہ یوٹیوب پہ اس حوالے سے بہت سی ویڈیوز موجود ہیں۔ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے ویلنٹائنس ڈے، اس فضول تہوار کو آپ سے آگاہ کروں اور اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں یہ بتاؤں، اور اگر آپ یہ تہوار مناتے ہیں تو کتنے گناہ گار ہوتے ہیں۔ پیارے ناظرین، پاک دامنی ایک مرد ایک عورت کے کردار کی خوبصورتی ہے۔ ایک مسلمان تب تک سچا مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ خود کو ہر قسم کی بے حیائی سے بچا نہ لے۔ اسلام کی ایک سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے ہر پیروکار کو ہر قسم کی بدکاری سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، ترجمہ: کہہ دیجئے میرے رب نے تو صرف بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے، جو ظاہر ہو اور جو چھپی ہوئی ہو، اور گناہ اور بے حق زیادتی، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی اختیار نہیں بھیجا، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ مزید ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ پیارے ناظرین، ویلنٹائن ڈے کا جشن بھی بدکاری کی ترویج کی ایک قسم ہے، جو صرف ایک معاشرے کے اخلاقی تانے بانے کی تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ دن بے حیائی اور بے شرمی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ حقیقت میں فحاشی پھولوں کے گلدستوں کے نیچے چھپی ہوتی ہے، اور بدکاری کا زہر چاکلیٹ کی مٹھاس کے ذریعے چکھا اور بانٹا جاتا ہے۔ اگر ہم اس دن کے جشن کا مکمل جائزہ لیں تو بہت سارے گناہوں کی واضح نشان دہانی کر سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے میں کیا ہوتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے پر لڑکے اور لڑکیاں اپنے ناجائز پیار کا اظہار کرنے کے لیے ایک دوسرے کو پھولوں، چاکلیٹس اور کاغذی دلوں وغیرہ کی صورت میں تحفوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ وہ مختلف جگہوں پر ملتے ہیں اور وقت ساتھ گزارتے ہیں۔ بہت سے معاملات میں اس ملاقات کے دوران وہ اکیلے ہوتے ہیں، اور اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر ہم اس صورتحال کا اسلامی تعلیمات کے مطابق تجزیہ کریں تو ناجائز اعمال کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے پر ہونے والے گناہوں کے کام: نمبر 1، ناجائز تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے تحفوں کا تبادلہ کرنا۔ نمبر 2،
لڑکے اور لڑکی کی ناجائز ملاقات۔ نمبر 3، ان کا تنہائی میں اکٹھے آنا۔ نمبر 4، اور بہت سے معاملات میں جسمانی رابطہ یعنی زنا اور فحاشی۔ نمبر 5، یہ ملاقات حیا شرم کا احساس کو ختم کر دیتی ہے اور ایک شخص کو بے حیا بنا دیتی ہے۔ چلیں اب شریعت سے بیان کردہ اعمال کے خصوصی احکامات کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اسلام کی روشنی میں اس صورت میں تحفے کا تبادلہ حرام اور گناہ کا عمل ہے۔ دونوں گناہ گار ہیں اور یہ تحفے ناپاک اموال ہیں۔ مزید یہ کہ یہ ناجائز تعلق قائم کرنے کے لیے دی جانے والی رشوت کی ایک شکل ہے۔ ان دونوں گناہ گاروں کے لیے یہ تحفے واپس کرنا اور سچی توبہ کرنا لازمی ہے۔ جہاں تک لڑکے اور لڑکی کی ملاقات کا تعلق ہے تو وہ ناجائز ہے، اور جب وہ تنہائی میں ملتے ہیں تو یہ اور بھی شرمناک عمل بن جاتا ہے، کیونکہ اس صورتحال میں شیطان بھی تیسرا فرد بن کر آتا ہے جو انہیں حرام کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور وہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ اس صورتحال کو بیان کرتے ہوئے ایک حدیث میں کہا گیا ہے، جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے تو شیطان تیسرا موجود ہوتا ہے۔ نامحرم کے ساتھ بغیر کسی جائز شرعی وجہ کے کسی بھی صورت میں جسمانی رابطہ حرام اور گناہ ہے۔ اس صورت میں نامحرم کی طرف دیکھنا بھی زنا کی ایک شکل ہے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ شہوت سے بھری نظر ڈالنا آنکھوں کا زنا ہے۔ ایک اور حدیث میں کہا گیا ہے، جو شخص اپنی آنکھوں سے حرام کرتا ہے قیامت کے دن اس کی آنکھیں جہنم کی آگ سے بھر دی جائیں گی۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ زنا اور فحاشی سے بچو، کیونکہ اس کے 6 اثرات ہوتے ہیں۔ ان میں سے 3 اس دنیا میں اور باقی 3 آخرت میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں محسوس کیے جانے والے 3 اثرات: نمبر 1، زنا کرنے والے کے چہرے سے نور چمک ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، یہ غربت اور قحط لاتا ہے۔ نمبر 3، زندگی کی مدت کم ہو جاتی ہے۔ آخرت میں محسوس کیے جانے والے 3 اثرات: نمبر 1، اللہ عز و جل زنا کرنے والوں کو اپنے غضب کا نشانہ بناتا ہے۔ نمبر 2، قیامت کے دن ان پر سخت حساب کتاب ہوگا۔ نمبر 3، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زنا کے نتائج کو شرعی کی شکل میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بے شک زنا ایک قرض کی شکل ہے جسے تمہارے گھرانے کی عورتوں کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اے زنانی، اگر تم عظمت والے خاندان کے فرد ہوتے تو کبھی کسی مسلمان کی عظمت کو نہ لوٹتے۔ اے اس گناہ کا ارتکاب کرنے والے، تمہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ 2 بار کہتے ہیں کہ یہ ایک قرضہ ہے جو تمہارے گھر والوں کو ادا کرنا پڑے گا، یعنی تمہاری بیوی، بہن یا بیٹی۔ اللہ پاک ہمیں بچائے، آمین۔ اسی حوالے سے حدیث اس بات کو بتا دینے کے لیے کافی ہے کہ ایک مسلمان اپنی حیا کھو دینے پر کیا برتاؤ کرتا ہے۔ یقیناً ایمان اور حیا ایک ساتھ رہتے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی بھی روانہ ہوتا ہے تو دوسرا بھی روانہ ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، جو کچھ بتایا گیا ہے وہ ہمیں اس قسم کے دن کا جشن منانے کے نتائج دکھانے کے لیے کافی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ صرف ہم خود اس برائی کے جشن سے دور رہیں بلکہ دوسروں کے ذہنوں کو بھی اس بے حیائی سے نکالیں۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی، اپنے دین کی تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔